السلام علیکم، میں عبدالعظیم فاروقی ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایک اندھا شخص کہیں جا رہا تھا اور جاتے جاتے وہ کسی ٹھیلے والے سے ٹکرا جاتا ہے۔ تو لوگ ٹھیلے والے کو کہنے لگتے ہیں کہ کیا بات ہے، تمہاری تو آنکھیں ہیں، چلو اس کی آنکھیں نہیں ہیں، تمہیں تو دیکھنا چاہیے یا معلوم رکھنا چاہیے کہ سامنے سے کون شخص آ رہا ہے۔ پھر دوسرا شخص وہاں سے گزرتا ہے جس کی آنکھیں ہوتی ہیں، وہ ٹھیلے والے کے جیسے ہی قریب جاتا ہے، ٹھیلے والا کہیں اور دیکھنے لگتا ہے اور وہ آنکھوں والا شخص اس ٹھیلے سے ٹکرا جاتا ہے۔ تو وہاں پر کھڑے ہوئے لوگ اس آنکھوں والے شخص کو، یعنی جو دیکھ سکتا ہے، اس کو کہنے لگتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیا تمہیں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا؟ چلو وہ نہیں دیکھ رہا، تم ہی دیکھ لیتے کہ سامنے سے ٹھیلا آ رہا ہے۔ بس ہم پاکستانیوں کا بھی مسئلہ کچھ اسی طرح کا ہے کہ ہمارے پاس یا تو وہ آنکھیں نہیں ہیں یا وہ کان نہیں ہیں۔ یہ دو ہی مسئلے ہمیں لے ڈوب رہے ہیں۔ آپ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹرز اگر آپ پاکستان کے دیکھ لیں، جن میں سے ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے ایجوکیشن سیکٹر۔ آپ ایجوکیشن پری پرائمری، پرائمری، سیکنڈری، کالج، یونیورسٹی تک، آپ نے کس یونیورسٹی میں، کس اسکول میں، کس کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، ہمارے پاس ایڈمیشن لینے سے کچھ دن پہلے تو اس کی انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن اس سے 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے ہم کوئی ریسرچ ورک نہیں کرتے، ہم کوئی تحقیق نہیں کرتے کہ میرے بچے کے لیے کون سا اسکول بہتر رہے گا۔ کرتے ہیں، بہت کم ہیں اس میں۔ اور کالج کون سا بہتر رہے گا، یونیورسٹی کون سی بہتر رہے گی، ایچ ای سی سے کون سی یونیورسٹیز ریکگنائز ہیں، پھر ہمیں اگلے 5 سال کے بعد یہ معلوم دیتا ہے کہ میں نے جہاں سے ایم بی اے کیا یا گریجویشن کی ڈگری لی، وہ یونیورسٹی تو فیک تھی، وہ ایچ ای سی سے ریکگنائز ہی نہیں تھی۔ اسی طرح سے اسکولز کے حوالے سے بھی ہم سسٹم نہیں دیکھ پاتے، ایجوکیشن نہیں دیکھ پاتے، سلیبس کورس کی ہمارے پاس صحیح انفارمیشن نہیں ہوتی، اور ہم اپنے بچے کو بس داخلہ دلا دیتے ہیں، اور پھر بعد میں وہی اندھے والا حساب ہوتا ہے کہ ہم پچھتا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کا سارا خمیازہ وہ ہم بچے کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ آپ ایجوکیشن سیکٹر میں ہوں تو آپ نے بہت زیادہ تحقیق کرنی ہے، کئی جگہ سے معلومات لینی ہے۔ آپ کے پاس گوگل بھی موجود ہے، آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ایڈمیشن سے پہلے اچھی طریقے سے تحقیق کر سکتے ہیں۔ کئی دفعہ اسکول وزٹ کریں مختلف آورز میں، اگر مینجمنٹ پرمیشن دے تو آپ اسکول کے اندر بھی جائیں، کلاسز میں بھی جائیں، وہاں پر بھی آپ وزٹ کریں۔ ٹیچرز کا رویہ، ٹیکس، سلیبس، ایگزام، اور خاص طور سے جو اینول فنکشنز ہوتے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ اسکول ہو، کالج ہو یا یونیورسٹی ہو۔ یہ اینول فنکشنز پوری پکچر آپ کے سامنے لے آئیں گے کہ آیا یہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میرے بچے کے لیے کس قدر بہتر ہے، کیونکہ اس فنکشن سے آپ کو تمام اسکول کی ایجوکیشن بھی معلوم ہوگی، بچوں کی صلاحیتیں بھی معلوم ہوگی، اور وہاں کا سب سے بڑا ماحول جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے کسی بھی جگہ کا، وہ آپ کو بہت آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ جگہ میرے بچے کے لیے یا بچی کے لیے کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے۔ پھر آئیے دوسرا ایک فیکٹر ہے جس کو ہم بزنس سائٹ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ کے پاس تھوڑی انویسٹمنٹ ہو یا زیادہ انویسٹمنٹ ہو، آپ بے دھڑک کسی نے بس مشورہ دیا اور آپ بس وہ بزنس کرنا شروع ہو گئے، اور پھر آپ کو پتہ چلا کہ آپ تو ایک بہت بڑی آگ میں کود گئے، اور یہاں تک کہ آپ نے جو انویسٹمنٹ کی تھی وہ بھی لاس میں چلے گئی۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہاں پر بھی ہماری جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ بالکل غلط ہوتی ہے۔ بائی چانس آپ کامیاب ہو گئے تو اچھی بات ہے، تالیاں بجیں گی، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ کم از کم مشورہ ہی کر لیتے۔ اچھا، اب یہاں پہ 2-3 باتیں بڑی ہی امپورٹنٹ ہیں۔ میں نے جو انٹرویوز دیکھے ہیں ایک ایسے شخص کی کہ جس نے 100 ملک گھومے، اور 100 ملکوں میں تقریباً اس کا بزنس چل رہا ہے، اور وہ کیا بات کہتا ہے،
चाहे अमेरिका हो, यूएसए हो, यूके हो, दीगर ममालिक हो, मिडिल ईस्ट हो, यूरोप हो, ये तमाम ममालिक में विजिट कर चुका है। और वो बिजनेस के हवाले से क्या बात कहता है कि मैं जब भी कोई बिजनेस शुरू करता हूं तो पहले 6 महीने तक उसकी तहकीक करता हूं। हम तो 6 दिन के अंदर ही फैसला कर लेते हैं कि बस अब मैंने ये ही बिजनेस करना है, बस किसी ने कोई आके मशवरा दे दिया, हमें लाखों का प्रॉफिट शो कर दिया, हम बस उसी बिजनेस में कूद पड़े। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है कि हम बहैसियत कौम जल्दबाज हैं, हमें जल्दी प्रॉफिट हासिल करना है, हम जल्दी लोगों का यकीन कर लेते हैं। याद रखिएगा, आप वो बिजनेस शुरू करें जिसके बारे में आपके पास कम से कम 10 लोगों की राय मौजूद हो, 10 बिजनेसमैन आप देख चुके हों। मसलन आप कोई कपड़े का कारोबार करना चाहते हैं तो आप कम से कम 10 दुकानदारों से मिलें और उनसे गुफ्तगू करें, उनसे मशवरा लें, तो फिर ही आपको समझ में आएंगी बातें कि आया मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं। यानी 6 महीने की तहकीक के बाद वहां पर लोगों को ये समझ आता है कि उन्हें कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। इन 6 महीने की तहकीक में उस प्रोडक्ट से लेके, उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके, वेयर हाउस से लेके, ऑफिस से लेके, यहां तक कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। वहां पे लोगों की परचेजिंग पावर क्या है। मैं जो प्रोडक्ट अपने बिजनेस की यहां पे सेल करना चाहता हूं, आया यहाँ के लोग इसको खरीदना भी पसंद करेंगे या नहीं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। यानी आप दुकान तो खोल के बैठ गए लेकिन कोई ग्राहक ही नहीं है, लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है, लोग उसको तरजीह नहीं देते। तो याद रखिएगा कि आपने ये मेन पॉइंट को बहुत ज्यादा अहमियत देनी है। मैंने ये 2 फैक्टर्स खास तौर से इसलिए डिस्कस किए हैं कि मैं बेपनाह लोगों को इसके अंदर लॉस उठाते हुए देख रहा हूं और बगैर मशवरा किए। अच्छा, फिर वो जब मशवरा करने के लिए जाते हैं तो किसी ऐसे शख्स से मशवरा करते हैं कि जिसका उस बिजनेस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। याद रखिएगा कि अकल की बेस पे फैसले बिल्कुल दुरुस्त होते हैं, मैं मानता हूं, मगर सबकी अकल दुरुस्त नहीं होती। ये बात जरूर आप जहन में रखिएगा, चाहे एजुकेशन डिपार्ट हो, चाहे बिजनेस का कोई आपका इरादा हो। ये 2 फैक्टर्स जहां पे पाकिस्तानी सबसे ज्यादा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का शिकार हैं। इनके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, ये जानते ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि हमें किस स्कूल में, किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में हमें अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना है और उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। ये तमाम चीजें अगर हमारे जहन में होंगी तो हम इंशाअल्लाह ताला जरूर बिल जरूर कामयाब होंगे। फिर बिजनेस साइड पे देख लें तो 6 महीने की तहकीक, मैं कहता हूं आप 1 महीने की भी तहकीक कर लें तो आपको बहुत कुछ अंदाजे में बातें आ जाएंगी कि भाई ये बिजनेस मेरे लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहेंगे। ये भी एक सदका जारिया है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।